السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کی تجویز ناقابل قبول، ڈی ناگیندر، ای راجندر اور جیون ریڈی کی جانب سے مخالفت۔ وائی ایس آر کانگریس سیما آندھرا میں اور ٹی آر ایس تلنگانہ میں کانگریس کے دو روپ، تلگو دیشم کو کانگریس کی ڈرامہ بازی کا یقین۔ گنیش مورتیاں بٹھانے کے لیے حکومت یا پولیس سے کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، گنیش اتسو سمیتی کی دھمکی۔ بچوں کی معمولی لڑائی میں بڑوں کی شمولیت کا بھیانک انجام، چندریان گٹے میں ایک ضعیف شخص کا بے دردی سے قتل۔ اور مہدی پٹنم میں ایک مزدور کی مشتبہ موت، زیر تعمیر عمارت کی 5ویں منزل سے گر کر مزدور ہلاک۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ شہر سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کی سفارش کی شدت سے مخالفت کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگیندر نے یہ احساس ظاہر کیا کہ عوامی نمائندوں کے بغیر عوام کے مسائل کس طرح ہو پائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد تلنگانہ کا اٹوٹ حصہ ہے، اگر حیدرآباد کو یو ٹی بنایا گیا تو شہر میں ترقیاتی عمل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے سوال کیا ہے کہ آخر حیدرآباد کو کس طرح یو ٹی بنایا جا سکتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں لوٹی گئی اور قبضہ کی گئی اراضیات کو بچانے کے لیے اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جیون ریڈی نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ سیما آندھرا تحریک کے ایم ڈی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا ایسا ہی رول رہا تو حالات کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہی عائد ہوگی۔ تیلگو عوام کا راگ الاپنے والے تلنگانہ عوام کو تیلگو عوام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش کے قیام کی شرائط اور قواعد کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہی علیحدہ تلنگانہ کا مطالبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیما آندھرا قائدین صرف قیادت کے لیے اپنے عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور سیما آندھرا کے وزراء پہلے استعفیٰ دیں اور پھر متحدہ آندھرا کی بات کریں۔ ٹی آر ایس ایل پی کے دفتر میں ٹی ایل ایف کی مہا شانتی ریلی کے پوسٹر کی اجرائی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس رکن اسمبلی ای راجندر نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ 7 سپٹمبر کو کسی بھی حالت میں امن ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ یا پھر مستقل مشترکہ دارالحکومت بنانے کے مطالبے کو جنونی اور مایوس کن قرار دیا۔ ای راجندر نے کہا کہ حیدرآباد کو تلنگانہ کے خون سے سینچا گیا ہے، ہمارا مقصد پورا ہونے تک ہماری جدوجہد జారీ रहेगी। మరోసారి ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు, సంపన్న వర్గాలు, రాజకీయ పెత్తందారులు, రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అడ్డుకునేటువంటి దుర్మార్గమైన ప్రయత్నానికి ఒడిగడతా ఉన్నాయి। ఇలాంటి ప్రయత్నాలకు గనుక మానుకోకపోతే జరగబోయే పరిణామాలకు మీరే బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుందని చెప్పి హెచ్చరించే వారోత్సవాలుగా మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం। ریاست کی تقسیم کے اعلان کے خلاف سیما آندھرا میں احتجاج جاری ہے۔ اننتپور میں چہارشنبے کو بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ احتجاجی متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے ریاست کی تقسیم کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ضلع کے گنتکل میں طلباء نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس موقع پر مرکزی حکومت اور کانگریس کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ ایلور میں 72 گھنٹوں کے بند کے دوسرے دن بھی دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے۔ کئی مقامات پر خانگی مدارس کی گاڑیوں کو روکا گیا۔ وجے واڑہ میں کیبل آپریٹرز کی جانب سے راستہ روکو احتجاج منظم کیا گیا۔ بعض مقامات پر ریلیاں نکالتے ہوئے کانگریس سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ نیلور میں ٹرانسپورٹ ملازمین کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ لاری اونرز ایسوسی ایشن نے بھی ریلی میں شرکت کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی برقراری کا مطالبہ کیا۔ ضلع چتور میں طلباء نے بڑے قومی پرچم کے ساتھ ریلی نکالی اور پرچم کو پہاڑ تک لے جایا گیا۔ سری کاکولم میں سماج کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی میں شرکت کی، جبکہ برہمن سماج کی جانب سے بھی جلوس نکالا گیا۔ بعد میں انسانی زنجیر بنا کر مرکز اور کانگریس سے
फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया गया। चित्तूर और करनूल में भी मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में सैकड़ों अफराद ने रैली निकालते हुए एहतजाज किया। सात सितंबर को हैदराबाद के हालात खराब होंगे तो इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। रियासती वजीर के जान रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एपी एनजीओस को जलसे की इजाज़त देना और जेएसी को इजाज़त न देना तेलंगाना अवाम की तौहीन है और इसे कबूल नहीं किया जाएगा। कोदंडराम ने बताया कि वो 5 सितंबर की रात आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। जेएसी के कन्वीनर ने खबरदार किया कि अगर तेलंगाना वज़रा ने फौरी इस मसले पर तवज्जो नहीं दी तो हालात के जिम्मेदार भी वही होंगे। कोदंडराम ने कहा कि तश्कील तेलंगाना को रोकने की जो साजिश की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर टीजीओस के सदर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सीडब्ल्यूसी के फैसले के बाद भी तेलंगाना के साथ बराबर नाइंसाफी की जा रही है। बाद में रियासती वजीर जान रेड्डी ने बताया कि एपी एनजीओस के साथ टीजेएसी ने भी रैली की इजाज़त तलब की थी और टीजेएसी को क्यों इजाज़त नहीं दी गई इसका पता चलाने के लिए वक्त लगेगा। तेलुगुदेशम लीडर जी मुद्दुकृष्णमा नायडू ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस सीमा आंध्रा में वाईएसआर कांग्रेस का और तेलंगाना में टीआरएस का नकाब ओढ़कर ड्रामाबाजी कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन के साथ यूपीए हुकूमत का पहले ही खुफिया मुआहदा हो चुका है। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात में तेलंगाना में अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने पर वाईएसआर कांग्रेस सीमा आंध्रा में तेलुगुदेशम को निशाना बना रही है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि जगन के साथ जेल में ही वीआईपी बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 40 साल का जवान 5 दिन की भूख हड़ताल में कमजोर पड़ गया, जबकि उनके कायद ने 60 साल की उम्र में 9 दिन तक भूख हड़ताल जारी रखी थी। रुकने कौंसिल दिलीप कुमार ने रियासत में फौरी सदर राज के निफाज का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली को मुअत्तल करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का अमल मुकम्मल किया जाए। दिलीप कुमार ने बताया कि वो 5 सितंबर को दिल्ली में दिग्विजय सिंह और सदर जमहूरिया से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी करेंगे। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए। रुकने कौंसिल ने कहा कि हाईकोर्ट की जानिब से 7 सितंबर को एपी एनजीओस के जलसे पर एतराज़ के बावजूद हुकूमत की जानिब से इजाज़त देना मुनासिब नहीं है। आंध्र प्रदेश में अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि सदर राज के निफाज के लिए दोनों इलाकों के बेशतर सियासतदान कोशा नजर आते हैं। कोई सदर राज के जरिए अलहदा तेलंगाना हासिल करना चाहता है तो कोई समझता है कि सदर राज की मदद से तेलंगाना की तश्कील को रोका जा सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के दस्तूर में सदर राज एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए अगर किसी भी रियासत में हालात हुकूमत की गिरफ्त से बाहर हो जाए तो सदर राज के जरिए हालात को काबू में करते हुए अवाम को अपनी मर्जी से नई हुकूमत कायम करने का मौका फराहम किया जाता है। जहां तक आंध्र प्रदेश का सवाल है, यहां पर रियासत की तकसीम को लेकर जो हालात पैदा हुए हैं, इस सूरत में आंध्र प्रदेश पर भी सदर राज के बादल मंडलाने शुरू हो गए हैं। अजीब इत्तेफाक है कि सदर राज अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के सियासी कायदीन इसको अपने मफाद के लिए किसी भी तरह इस्तेमाल करने का मौका नहीं गंवाना चाहते। लेकिन सदर राज के नफाज का फैसला मरकज़ी हुकूमत का इख्तियार है। सदर राज के नफाज के लिए ज़रूरी है कि असेंबली में रियासती हुकूमत अपनी अक्सरियत खो दे या फिर रियासत में अमन व आमान इतना बिगड़ जाए जिससे अवाम को ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए, तो इन्हीं हालात में सदर राज नाफिज किया जा सकता है। यूं तो इन दोनों नुक्ते नज़र से सदर राज के नफाज का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यूपीए हुकूमत की क़ियादत करने वाली कांग्रेस पार्टी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अलहदा तेलंगाना रियासत बनाने की क़रारदाद को अमली जामा पहनाने के लिए सदर राज का सहारा ले सकती है। तेलंगाना इलाके के सियासी कायदीन भी इस इंतज़ार में है कि मरकज़ी हुकूमत जितनी जल्द हो सके सदर राज का नफाज करते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील दे, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के वक्त किया गया था। इधर सीमा आंध्रा कायदीन भी सदर राज के निफाज के ऐलान के लिए बेचैन हैं, क्योंकि अगर सदर राज नाफिज किया गया
تو عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے تلنگانہ کے عمل کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ 30 جولائی کو CWC کے اعلان کے بعد سیما آندھرا میں جاری مسلسل احتجاج اور سیاسی قائدین کی حکمت عملی، بالخصوص وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے اعلیٰ کمان کے ساتھ باغیانہ تیور اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ سیما آندھرا قائدین یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ سیاسی طور پر تلنگانہ کی تشکیل روکنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لہذا دستوری طور پر اس میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی دستوری ترمیم کے بعد صدر راج کے نفاذ کو لے کر ماضی میں عدالت سے رجوع ہونے کا جواز نہیں تھا، لیکن موجودہ وقت میں یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ وہ آرٹیکل 3 اور 371D کے تحت عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ سیما آندھرا قائدین اسی ہمت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ YSR کانگریس کے ارکان اسمبلی نے اسپیکر سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے استعفوں کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شریکانت ریڈی نے کہا کہ سیما آندھرا کے عوام جب تحریک میں شامل ہو چکے ہیں تو عہدوں پر فائز نہیں رہ سکتے، اس لیے استعفے قبول کرنے کے لیے اسپیکر سے ملاقات کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ YSR کانگریس آج بھی کل جماعتی اجلاس میں دیے گئے مکتوب پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دونوں علاقوں کے ساتھ برابر انصاف نہیں کیا جا سکتا تو پھر ریاست کو متحد رکھا جائے۔ چارمینار کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے محکمہ بلدیہ کی جانب سے خلوت میں منعقد کیے گئے فلاحی پروگرام میں قرضہ جات حاصل کرنے والوں میں درخواستیں تقسیم کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گھروں میں رہ کر چھوٹا کاروبار کرنے والے اس اسکیم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسکیم خاص طور سے خواتین کے لیے مفید ہے۔ اس سلسلے میں 500 درخواستیں تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ مزید فارمز محکمہ بلدیہ کے دفتر واقع سردار محل سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قرض کا 70% حصہ بینکس ادا کریں گے، جبکہ 30% مائنورٹی فائنانس کارپوریشن ادا کرے گا۔ اس موقع پر محکمہ بلدیہ کے عہدیدار اور رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی بھی موجود تھے۔ 30% جو ہے وہ حکومت معاف کرے گی، لیکن بینک کے جو پیسے ہیں اس کو آپ اقساط پہ اپنی سہولت سے جمع کریں پابندی سے۔ ریکارڈ اچھا ہوگا تو مزید آپ کو بغیر کسی دشواری کے بینک سے آپ کو لون ملے گا۔ یہ اسکیم کے تحت لوگوں کو روزگار کا موقع ملیں گے اور خصوصاً غریب لوگوں کو۔ یہ اسکیم ہے SC ST BC اور مائنارٹیز کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام خواتین اور مرد حضرات جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اپنے روزگار سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے روزگار کے ذریعے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک اچھی اسکیم ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ آٹو رکشہ کے لون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ایریا کارپوریٹر میر ذوالفقار علی سابق میئر اور ہمارے جماعت کے محبان مجلس حضور معتمدین کافی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ میں توقع کروں گا کہ لوگ اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے مستقبل کو خوشحال مستقبل بنائیں گے۔ شکریہ۔ پولیس چالانات میں اضافے کے خلاف آٹو ڈرائیورز کی ہڑتال کا آغاز ہوا۔ ہڑتال کے پہلے دن شہر کی بیشتر سڑکوں سے آٹوز غائب رہے۔ بعض مقامات پر آٹوز کی آمد و رفت نظر آئی۔ ہڑتال کی وجہ سے جہاں سڑکوں پر ٹریفک کم رہی، وہیں عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بالخصوص اسکولی بچوں کو شدید دشواریاں پیش آئیں۔ وہ غریب آٹو ڈرائیورز جو یومیہ آمدنی کے ذریعے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی گزر بسر کرتے ہیں، انہیں تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ آٹوز کے ٹائر سے ہوا خارج کی گئی اور شیشے بھی توڑے گئے۔ ہڑتال میں شامل نہ ہونے والے بعض آٹو ڈرائیورز نے شکایت کی ہے کہ ان کے آٹوؤں کو روک کر مار پیٹ بھی کی گئی۔ احتجاجی آٹو ڈرائیورز جیو 108 کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شیلنگم پلی میں احتجاجیوں نے حکومت کا پتلا نظر آتش کیا اور گچی بولی تک احتجاجی ریلی نکالی۔ LB نگر میں بھی جیو 108 کی منسوخی کے خلاف احتجاجی ریلی منظم کی گئی۔ خانگی ٹرانسپورٹ بند کی ہڑتال میں حصہ لینے والے سینکڑوں آٹو ڈرائیورز نے دارالسلام میں مجلسی قائدین سے ملاقات کی اور جیو 108 کی منسوخی کے لیے مجلس کے تعاون اور نمائندگی کے لیے درخواست دی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے احتجاجی ڈرائیورز سے بات کی اور اس سلسلے میں صدر مجلس کو مطلع کرتے ہوئے نمائندگی کا تیقن دیا۔
بلدی ڈویژن ایسار پلی کے اویسی ہلز میں منظور شدہ ترقیاتی کاموں کی عدم تکمیل پر سینکڑوں افراد جن میں خواتین کی اکثریت تھی دارالسلام پہنچی اور مجلسی قائدین سے گتے داروں اور عہدیداروں کے رویے کی شکایت کی۔ معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ علاقے کے اہم اور بنیادی کاموں کو مجلس اتحاد المسلمین نے منظور کروا دیا ہے، لیکن کانٹریکٹرز کے رویے کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں زونل کمشنر سے نمائندگی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر ایسار پلی کے رکن بلدیہ حبیب زین عارف بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ معظم خان نے بلدی حلقے رنمست پورے میں 30 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن بلدیہ مبین احمد کے ہمراہ انہوں نے جامع مسجد رنمست پورہ اور دیگر علاقوں میں سی روڈز کی تعمیر کے کاموں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ چندرا بابو نائیڈو کے جھوٹ بولنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ ضلع اننت پور کے کدری میں اپنی بس یاترا کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے وائی ایس شرمیلا نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ 2009 میں تیلگو دیشم پارٹی نے اپنے منشور میں یہ بات کہی تھی کہ اقتدار میں آنے پر تلنگانہ کی تشکیل کے سیاسی عمل کو پورا کیا جائے گا۔ شرمیلا نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کی جانب سے مرکز کو لکھے گئے مکتوب کی وجہ سے ہی ریاست کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے لیڈر عبدالرحمان العطاس نے کہا ہے کہ ہریش راؤ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جگن اور شرمیلا پر تنقیدیں کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے العطاس نے کہا کہ کے سی آر نے 10 جنپد پر تلنگانہ تحریک کو رہن رکھ دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو دوسروں کے خلاف بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ وائی ایس آر کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ تیلگو دیشم اور کانگریس اپنی سیاسی بقا کے لیے سیما آندھرا کا راگ الاپ رہے ہیں۔ انہوں نے مکمل صحتیاب نہ ہونے تک جگن کو دواخانے سے ڈسچارج نہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ گنیش اتسو سمیتی نے حکومت کو دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ گنیش مورتیاں بٹھانے کے لیے اجازت نہیں لی جائے گی۔ سیکریٹریٹ میں انچارج وزیر گیتا ریڈی کی قیادت میں ہوئے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گنیش اتسو سمیتی کے صدر بھگونت راؤ نے شہر کی سڑکوں کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے دوران جی ایچ ایم سی نے 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کی رقم خرچ کی تھی، لیکن گنیش تہوار کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا۔ بھگونت راؤ نے گنیش پنڈال کے لیے مفت برقی سربراہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتی تو ٹی ٹی ڈی سے فنڈز حاصل کیے جائیں۔ اجلاس میں ڈی جی پی کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ ایم آر پی ایس کے سربراہ کرشنا مادیگا نے کہا ہے کہ 6 سپٹمبر کو اگر تلنگانہ کی حمایت میں کیے جانے والے پروگرام کی پولیس اجازت نہیں دے گی تو احتجاج کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرشنا مادیگا نے سوال کیا کہ 7 سپٹمبر کو اے پی این جی اوز کو جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے تو انہیں کیوں نہیں دی جاتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس سیما آندھرا والوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایم آر پی ایس سربراہ نے کہا کہ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کے لیے یہ سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش حج ہاؤس میں صفائی کے ناقص انتظامات کا مسئلہ حج کیمپ کے آغاز کے چند ہفتوں پہلے بھی برقرار ہے۔ 25 سپٹمبر سے عازمین کی روانگی شروع ہونے والی ہے، اس کے باوجود انتظامات تاحال شروع نہیں کیے گئے۔ نتیجے میں حج ہاؤس کے احاطے میں گندگی اور کچرے کے انبار ہیں۔ اس کے علاوہ متصل تعمیر ہونے والی ایک عمارت کا تعمیراتی میٹیریل بھی حج ہاؤس کے احاطے میں رکھا گیا ہے، جس سے گرد و غبار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ایگزیکٹو آفیسر حج کمیٹی عبدالحمید نے بتایا ہے کہ ٹینڈرز طلب کیے جا رہے ہیں، انتظامات وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے، حالانکہ اب صرف 3 ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ غازی ملت کالونی چندریان گٹا میں منگل کی شب بچوں کی معمولی لڑائی کے بعد ہتھیار سے لیس ایک گروپ نے گھر میں گھس کر ایک ضعیف شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ اس گروپ کی حرکت پر مقامی افراد نے احتجاج کیا۔ پولیس کے مطابق ناریل فروخت کرنے والے 60 سالہ فخر الدین پر گھر میں گھس کر
حسن بن علی جابری، زبیر بن حسن جابری، ابراہیم بن حسن جابری، محسن بن حسن جابری اور دیگر نے مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ قتل کی وجہ دونوں خاندانوں سے تعلق رکھنے والے کم عمر بچوں کی آپسی لڑائی بتائی گئی ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے کو بنیاد بنا کر ضعیف شخص کا قتل کر دیا گیا۔ غنڈہ گردی کے خلاف مقتول شخص کے رشتہ داروں اور مقامی افراد نے چہارشنبے کے دن بھی احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ اسی دوران غازی ملت کالونی چندران گٹا میں جاہلانہ طرز عمل کے نتیجے میں پیش آئی قتل کی اس واردات کے خلاف مقتول کے ورثاء اور مقامی افراد، جن میں خواتین کی اکثریت تھی، دارالسلام پہنچی اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن بلدیہ سمد عبدات نے ان افراد سے ملاقات کی اور خاطیوں کے خلاف رعایت نہ برتنے کے لیے نمائندگی کرنے کا تیقن دیا۔ درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے واقع شیخ پیٹ میں رہنے والوں کو محکمہ برقی کی مبینہ ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ مذکورہ علاقے میں قریب 50 مکانات ہیں جہاں محکمہ برقی کے ویجیلنس عہدیدار وقفے سے چیکنگ کر کے 10 سے 20 ہزار روپے تک جرمانے عائد کر رہے ہیں، جبکہ دوسری بستیوں میں چیکنگ نہیں کی جاتی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ برقی کا عملہ اپنے آپ کو پولیس ظاہر کرتے ہوئے گھروں میں اچانک داخل ہو رہا ہے، جبکہ گھر میں صرف خواتین موجود ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ویجیلنس عہدیدار میٹر کی ٹیمپرنگ کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ میٹر میں اگر کوئی خرابی ہو تو اسے تبدیل کرنا محکمہ برقی کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ محکمہ برقی کے اے ای سے شکایت کرنے کے لیے گئے تو اے ای آفس کو قفل ڈال کر چلے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعلقہ رکن اسمبلی بھکشاپتی یادو اور مقامی رکن بلدیہ سے بھی شکایت کی گئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ایل بی نگر کے علاقے میں ٹی جے اے سی نے امن ریلی نکالی، جس میں تلنگانہ کے گزیٹڈ عہدیداروں کی تنظیم کے صدر سرینواس گوڑ اور آٹو رکشہ کی یونینوں نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے دوران ایل بی نگر کے مختلف علاقوں میں جے تلنگانہ کے نعرے لگائے گئے۔ جے اے سی کے لیڈرز نے آٹو ڈرائیورز کی تائید کرتے ہوئے ان کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ کنچن باغ پولیس نے طلائی چین چھین کر فرار ہونے کی وارداتیں انجام دینے والے 2 نابالغ سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ چمپا پیٹ گاندھی کے مجسمے کے پاس تلاشی مہم کے دوران مشتبہ حالت میں جا رہے 2 نابالغ لڑکوں کی تلاشی لی گئی تو ان کے قبضے سے طلائی زیورات برآمد ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں سارقوں نے امبر پیٹ، کنچن باغ اور بھوانی نگر میں طلائی چین چھیننے کی وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس ان سارقوں سے مسروقہ زیورات خریدنے والے عمران اور علی کی تلاش کر رہی ہے۔ پولیس نے قریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے مسروقہ زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ ادھر چھتری ناکہ پولیس نے بھی رات کے اوقات میں قفل شکنی کی وارداتیں انجام دینے والے 2 سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بی سرینو اور کے سرینیواس کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ مسروقہ زیورات شالی بنڈے کی ایک دکان پر فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے سرینو اور سرینیواس کے ایک اور ساتھی رمنا چاری کو مہیشورم سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان سارقوں کے قبضے سے 12,50,000 روپے مالیتی مسروقہ اشیاء ضبط کر لی۔ مہدی پٹنم میں ایک زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے والا مزدور 5ویں منزل سے گر کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سریکاکولم کا رہنے والا 35 سالہ اپا راؤ گزشتہ 4 مہینوں سے اس عمارت میں کام کر رہا تھا۔ چہارشنبے کی صبح وہ کام شروع کرنے کے چند گھنٹوں بعد چھت سے گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ پڑوسیوں نے لاش کو دیکھ کر مہلوک کے ساتھ کام کرنے والوں کو اطلاع دی۔ آصف نگر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا۔ پولیس اپا راؤ کی مشتبہ موت کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔
عثمانیہ دواخانے میں کانٹریکٹ کی اساس پر کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازمین نے دواخانے میں احتجاجی دھرنا دیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ دواخانے میں 230 کانٹریکٹ ملازمین کام کر رہے ہیں اور انہیں صرف 3,500 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، جبکہ ان کی اصل تنخواہ 7 اور 8,000 روپے کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ تنخواہیں وقت پر بھی نہیں دی جا رہی ہیں۔ احتجاجیوں نے انتظامیہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ 7 سپٹمبر سے مکمل طور پر ہڑتال کریں گے، جبکہ وہ فی الحال جزوی طور سے ہڑتال کر رہے ہیں۔ ڈی سی پی نارتھ زون جیا لکشمی نے گنیش تہوار کے سلسلے میں ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں عوامی نمائندے کے علاوہ مائتری کمیٹی ممبرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نارتھ زون نے کہا کہ 7 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر تک گنیش مورتیاں بٹھائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کرے گی، پولیس کی جانب سے کوئی لاپرواہی نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے گنیش منڈپ کے ذمہ داروں کو انتباہ دیا کہ اگر وہ ڈی جے کا استعمال کریں گے تو پولیس ڈی جے ضبط کر کے مقدمات درج کرے گی۔ انہوں نے متنازعہ تقاریر اور متنازعہ گیتوں سے احتیاط کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں پولیس کسی بھی سفارش کو قبول نہیں کرے گی۔ بیگم پیٹ ریلوے لائن پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک شخص ٹرین کی زد میں آ کر اپنے ایک ہاتھ سے محروم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق چہارشنبے کے دن وہ ریلوے لائن عبور کر رہا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے شدید زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ ریلوے پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ شیواجی نگر واقع چھتری ناکہ میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ چھتری ناکہ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ ایک خانگی اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے کام کرنے والی 45 سالہ عما نے چہارشنبے کے دن اس وقت پھانسی لے لی جب اس کا شوہر چندرکانت نوکری پر گیا ہوا تھا۔ متوفیہ نے اپنے خودکشی نوٹ میں لکھا ہے کہ اس کی موت کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ پولیس نے بتایا کہ عما چٹھیوں کا کاروبار کرتی تھی، شاید کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہو۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کی تجویز ناقابل قبول، ڈی ناگیندر، ای راجندر اور جیون ریڈی کی جانب سے مخالفت۔ وائی ایس آر کانگریس سیما آندھرا میں اور ٹی آر ایس تلنگانہ میں کانگریس کے دو روپ، تلگو دیشم کو کانگریس کی ڈرامہ بازی کا یقین۔ گنیش مورتیاں بٹھانے کے لیے حکومت یا پولیس سے کوئی اجازت نہیں دی جائے گی، گنیش اتسو سمیتی کی دھمکی۔ بچوں کی معمولی لڑائی میں بڑوں کی شمولیت کا بھیانک انجام، چندرائن گٹے میں ایک ضعیف شخص کا بے دردی سے قتل۔ اور مہدی پٹنم میں ایک مزدور کی مشتبہ موت، زیر تعمیر عمارت کی 5ویں منزل سے گر کر مزدور ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں رخصت کی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔